من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 72، 73 اور 74 تین آیتیں تلاوت ہوئی ہیں. یہود و نصارہ کی سازشیں اسلام کے خلاف ایک نئے انداز میں، جن کا تذکرہ کچھ کل ہوا تھا، مالی طور پر لالچ دینے کی کوشش کی کچھ ایسے صحابہ کرام کو جو مالی طور پر کمزور تھے. حضرت عمار ہو گئے، حضرت حذیفہ ہو گئے، حضرت معاذ ہو گئے. روح المعانی نے ان کا حوالہ دیا ہے. آج ایک اور ان کے انداز، ایک نرالے انداز کا ذکر ہے جو انہوں نے مسلمانوں کو ان کے راہ سے ہٹانے کی کوشش میں کیا. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی. اب یہود و نصارہ کے ایک گروہ نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی اس کتاب پر، قرآن پاک جو ان پر نازل ہوئی، ایمان کا اظہار کرو، ایمان لے آؤ. وجہ النہاری، دن کے شروع میں مسلمانوں کے پاس جاؤ اور ابتدائے دن میں جا کر ان پر ایمان کا اظہار کرو، ان کی کتاب پر اور ان کے نبی پر اور ان کی شریعت پر. خوش ہو جائیں گے کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، ہماری تعداد بڑھ گئی، اللہ نے انہیں ایمان کی نعمت سے مالا مال کر دیا. دن بھر ان کے ساتھ رہو. وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، پھر دن کے اختتام پر رات کے وقت اس کا انکار کر دو کہ ہم دوبارہ اپنے دین پر جا رہے ہیں. یہودی ہو تو یہودیت پر چلے جاؤ، نصرانی ہو تو نصرانیت پر. ویسے یہ سازش یہود کی تھی. وہ لوگ تم سے پوچھیں گے، کہیں گے یہ کیا، صبح آپ آئے، ہم اتنے خوش ہوئے ماشاءاللہ، اب آپ ہمیں چھوڑ کر دوبارہ جا رہے ہو. انہیں کہنا کہ ہم نے تورات کو بھی پڑھا ہے، ہم نے دیگر آسمانی صحائف کا مطالعہ بھی کیا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی دیکھا ہے. جو سچائی اور جو روحانیت اور جو لطف ہمیں اس میں محسوس ہوا، اس میں نہیں ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے چونکہ تم پڑھے لکھے نہیں تھے. صحابہ کے متعلق یہ ہے کہ وہ امی تھے، ان میں سے اکثر تعداد ایسی تھی جو پڑھے لکھے نہیں تھے. اور یہود کا ویسے اہل مدینہ پر پہلے سے دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، اور ان کی گرفت تھی اہل مدینہ پر. تو جب تم ایسا کرو گے، شام کو جب انہیں کہو کتاب میں بھی تمہارے نبی پر بھی وہ سچائی نظر نہیں آ رہی جو سچائی ہم نے تورات میں محسوس کی، یا جو روحانیت اور نورانیت ہمیں وہاں نظر آئی. ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ان کی یہ سازش جو تھی اس کا نتیجہ کیا وہ اپنے گمان میں سمجھتے تھے. لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی پھر لوٹ آئیں، یہ لوگ بھی تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں اور یہ کہیں بات تو ٹھیک ہے، اتنے پڑھے لکھے، اتنے عقل مند، اتنے دانا بینا لوگ ہیں، یہ جو حقیقت سمجھتے ہیں ہم تو وہ نہیں سمجھ سکتے. لہٰذا ہو سکتا ہے کوئی ان میں سے کمزور تمہارے پاس واپس آ جائے
تو تمہاری اس سازش کے ذریعے ہم کچھ لوگوں کو مسلمان ہونے سے روک سکتے ہیں۔ یہ ان کی سازش تھی۔ یاد رکھیں ایسی ہی سازشیں صرف اس زمانے میں نہیں، اب بھی ہمارے بہت سارے لوگ جو فارن میں ہو کر آتے ہیں، اچھے بھلے دیندار گھرانے کے تعلیم یافتہ لوگ، سمجھدار لوگ جب واپس آتے ہیں تو کبھی قرآن پر اعتراضات لے کر آتے ہیں ذہن میں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اعتراضات لے کر آتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی مجموعی حالت کو ڈسکس کرتے ہیں، اور جو بھی آئے گا واہ آج کل کے مسلمان تو کیا ہے میاں، ہیں وہ بے شک یہودی، ہیں وہ بے شک عیسائی، ہیں وہ بے شک ہندو، لیکن معاملات ان کے ٹھیک ہے۔ بھی اگر ہم معاملات میں کہیں کمزور ہیں تو اس کا مقصد ہم اپنی کمزوری دور کریں۔ اس کا مقصد یہ کب ہوا؟ اگر میں بے نمازی ہوں تو نماز ہی سرے سے غلط ہو گئی، خدا نہ خواستہ کوئی روزہ نہیں رکھتا تو روزے کی فرضیت ہی کوئی عضو معطل سمجھے میاں یہ تو خواہ مسلمانوں پر ایک جبر ہے، کوئی اگر تلاوت نہیں کرتا تو اس کا یہ کہاں سے مقصد نکل آیا کہ بھی تلاوت کرنا بے سود ہو گیا۔ بھی اگر ایک آدمی نہیں کر رہا تو وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے، یا اس کا جو بھی اپنے تئیں مقصد نکالنا چاہے بے شک نکال لے۔ یہ کیا مقصد ہوا کہ تلاوت کرنا ہی فضول قرار پایا؟ کوئی اگر تسبیح اٹھا کے پڑھ رہا ہے اور دیگر کوئی شخص نہیں پڑھ رہا تو نہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کو شوق سے دیکھے، نہ کہ نفرت سے دیکھے میاں تیری تسبیح کا کیا فائدہ۔ اب دیکھ لو یہی اس قسم کے ایجنڈے، عید الاضحیٰ آئے گی، میاں کیا فائدہ، ہزاروں جانوروں کو ذبح کرتے ہو، کوئی اور کام کر لو، دریا پہ پل ڈال دو، ہسپتال میں کوئی وارڈ بنا دو۔ کیا ضرورت ہے دنیا کی کروڑوں یا لاکھوں انسان، کروڑوں تو نہیں اللہ لے جائے، لاکھوں انسان حج پہ جاتے ہیں اور ہر ایک انسان کے کئی لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، ایسے پیسے تم خرچ کر کے آ جاتے ہو، تو بہتر نہیں تم اس کے بدلے جامپور سے اگر فرض کیجئے ایک سال میں 100 آدمی پہ حج پہ جاتا ہو اور 4 لاکھ روپے ایک آدمی خرچ کرے تو 4-5 کروڑ روپے خرچ ہو جاتا ہے، تو اس سے کوئی میگا پروجیکٹ یہاں لگا لو۔ بھی اگر کوئی حج نہیں کرتا تو حج پہ اعتراض، کسی کو نماز نصیب نہیں ہے تو نمازوں پہ اور مسجدوں پہ اعتراض، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ وہ سازشیں ہیں جو اسی تسلسل کا، یہ وہی تسلسل ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ یاد رکھیں اسلام کی عظمت اور حقانیت اگر ہم پڑھ لکھ نہیں سکے اور ہمیں سمجھ نہیں آ سکی تو اس میں قصور ہمارا ہے، ورنہ اللہ نے اسے جو عزت اور عظمت عطا کی ہے وہ تو بدستور قائم ہے۔ تو ایک ان کی یہ چال تھی، ابتدا دن میں اسی مذہب کی بات کرو اور پھر آخر میں کہو جی ہم واپس جا رہے ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، یہ طے کر کے آئے تھے کہ تم صرف اپنے دین کی بات ماننا، ان کی بات پر توجہ نہ کرنا۔ یہودیوں نے بیٹھ کر طے کیا تھا کہ یہ طے ہوا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور صحابہ کرام کے پاس جائیں گے، وہاں جو کچھ ہمیں پڑھایا جائے، سنایا جائے، بتایا جائے، سمجھایا جائے، اس پر بھروسہ نہیں کرنا۔ بھروسہ صرف اور صرف کرنا ہے تم نے اپنے مذہبی رہنماؤں پہ، یہود علماء پہ بھروسہ کرنا ہے، مسلمانوں پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ یہ طے کر لیا۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اے میرے پیغمبر ان کو فرما دیجئے ہدایت جو ہے وہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہدایت وہی ہے جسے اللہ ہدایت قرار دے دے۔ تم گمراہی پر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت جو ہے وہ صرف دین اسلام میں ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور یہ بھی وہ سوچ کر آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو آ کر کہا اور اپنے خیال میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے ایسا کسی کو نہیں دیا گیا۔ مسلمانوں کو آ کر کہنے لگے جو انجیل تورات ہمیں اور ہمارے نبیوں کو دی گئی ہے، ایسی نایاب اور ایسی عمدہ اور ایسی حکمتوں سے بھرپور کتاب کسی کو نہیں دی گئی۔
جو دین ہمارا ہے جس پر ہم عمل پیرا ہیں ایسا تو کسی کو نہیں دیا گیا۔ ان یؤت احد مثل ما اوتیتم، انہوں نے کہا تم اپنے ذہن میں اس بات کو پکا کر لو، جو تمہیں دیا گیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ اگر تم نے مسلمانوں کے سامنے کہہ دیا واقعی بھی تمہاری کتاب قرآن جو ہے ماشاءاللہ یہ تو بڑی عمدہ کتاب ہے، تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ کیا بات ہے، یہ تو بڑے ہی عمدہ نبی ہیں، یہ تو بڑی بڑی نورانی اور باتیں کرتے ہیں اور ماشاءاللہ تربیت کرتے ہیں، اور کیا اخلاق عالیہ سے اللہ نے نوازا ہے، کیا حسن و جمال عطا فرمایا ہے، اور کیا خوبیوں سے متصف فرمایا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ وہ کہتے تھے یہ نہ کہنا، ان کے نبی کی بھی اگر تم نے تعریف کر دی، ان کی کتاب کی بھی تعریف کر دی، او یحاجوکم عند ربکم، یہی مسلمان کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہیں گے یا اللہ وہ حجت پیش کر، پیغمبر کی عظمت کو بھی ہمارے سامنے تسلیم کیا تھا، ہم گواہ ہیں، جنہوں نے قرآن کی حقانیت کو بھی مانا تھا، ہم گواہ ہیں، اس لیے اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارے خلاف قیامت کے دن مقدمہ دائر کر دیں گے مسلمان، اللہ کے سامنے دلیل قائم کر دیں گے، لہٰذا وہاں جا کے تم نے نہ اپنی کتاب کی عظمت کو گھٹانے کی بات کرنی ہے، نہ ان کی کتاب کی عظمت کو بڑھانے کی بات کرنی ہے، نہ اپنے انبیاء کے مقابلے میں اس نبی کے متعلق زیادہ فضیلت والی کوئی بات کرنی ہے، یہ بھی وہ سوچ کر آئے۔ اس سوچ کا اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل، اے پیغمبر ان سے فرما دیں، ان الفضل بید اللہ، جس فضیلت کا تم انکار کرتے ہو وہ تمہارے بس میں ہے نہیں، فضیلت بخشنا تو میرے اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو جو فضیلت عطا کر دے۔ ہم تورات کے کب انکار کرنے والے ہیں؟ ہم انجیل کو کب انکار کرتے ہیں انجیل کا؟ ہم انبیاء کا کب انکار کرتے ہیں؟ لیکن فضیلت کی بات جب آتی ہے تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے کچھ رسولوں کو کچھ رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے فضیلت عطا کر دیں کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والے بھی ہیں اور اللہ علیم بھی ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ مخصوص کر دیتے ہیں اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں، جسے چاہے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیں، یہ اللہ کا اختیار ہے اور اللہ کی قوت ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں، اللہ بڑی شان و شوکت والے ہیں، اللہ فضیلت والے ہیں۔ تو ان کی یہ سازش کو بھی بے نقاب کر دیا گیا کہ یہ صبح آئیں گے، کلمہ پڑھ کے آپ کے ساتھ آپ کے ہم نوا بننے گے، اور شام کو پھر آپ کو بہلا پھسلا کے واپس لے جانے کی کوشش کریں گے۔ خیال کرنا کہیں ان کی بات پر نہ آ جانا، یہ اپنی اس سازش میں بھی ناکام ہوں گے۔ 1400 سال سے وہ لگے ہوئے ہیں، اگرچہ کہیں کہیں کمزوریاں ہم مسلمانوں میں نظر آ جاتی ہوں گی، لیکن مجموعی طور پر اہل اسلام جو ہے وہ پکے ہیں۔ وہ ایک کسی کا قول ہے نا، کتابوں میں پڑھنے سننے کو ملتا ہے کہ ایک شخص فارن سے آیا پاکستان میں پی ایچ ڈی کرنے، ڈاکٹریٹ کرنے، کس بات کی؟ کہ دیکھتے ہیں کہ اہلیان پاکستان مذہب کے اعتبار سے کیا حیثیت رکھتے ہیں، ان کے کیا نظریات ہیں اور اپنے مذہب پر کتنے پکے ہیں۔ جب وہ جانے لگا تو کسی نے پوچھا، کوئی بتا تیرا تھیسس کیا ہے، تیرا مقالہ، تیرا نچوڑ کیا نکلا تیری تمام تر محنت کا؟ تو اس نے کہا مسلمانوں کو نمازوں کے مسئلے پر لڑانا بڑا آسان ہے، روزوں کے وقت بے وقت پر، افطاری سحری پر اختلاف کرنا بڑا آسان ہے، زکوٰۃ کے دینے نہ دینے پر بحثیں کروانا بڑا آسان ہے، جی، اور دیگر مسالک اور دیگر باتوں میں الجھا دینا یہ بڑا آسان ہے۔ لیکن ایک ایجنڈا ان کے پاس ایسا ہے جس پر یہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ان کا جاہل بھی مفتیوں جیسا جذبہ لے لیتا ہے، اور مفتی بھی اپنے جذبے کو بڑھا لیتا ہے، مجاہد بھی آگے 2 قدم آ جاتا ہے، سست رو بھی آگے نکل آتا ہے، اور وہ جذبہ ہے عزت و حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور عزت اور حرمت قرآن پاک کی۔ نہ یہ قرآن پاک کی عزت و حرمت پہ کوئی کمپرومائز کرتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کوئی سمجھوتا کرتے ہیں۔ جتنے بدعمل کمزور ہوں، جتنی ان میں کمزوریاں پائی جاتی ہوں، جب آقا کی عزت و حرمت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر یہ جانبازوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ
یہ آج کل کے حالات جب سے ہی پنپنے لگے ہیں، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور حرمت کے دشمن تھے، اور انہوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ پاکستانی قوم کے مزاج سے عظمت پیغمبر کو نکالنا یہ آسان کام نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اسے ہمارے ماتھے کا جھومر بنا دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام، قرآن پاک، اس کی حقانیت کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔